بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ آیت اللہ خامنہئی منظر عام پر امریکہ اور اسرائیل کا منصوبہ ناکام۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی منظر عام پر آ گئے۔ وہ مکمل طور پر صحت مند، محفوظ اور زندہ ہیں۔ ان کی عوامی موجودگی کو عالمی سیاست میں امریکہ اور اسرائیل کی ایک بڑی ناکامی قرار دیا جا رہا ہے۔ آیت اللہ خامنہئی نے اپنے تازہ خطاب میں براہ راست امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلاف بنائی جانے والی مشترکہ امریکی اسرائیلی سازش ناکام ہو چکی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس منصوبے کا مقصد ایران کی قیادت کو ختم کر کے ملک کو اندرونی انتشار اور تباہی کی طرف دھکیلنا تھا۔ خطاب میں سپریم لیڈر نے انکشاف کیا کہ حالیہ بد امنی کے دوران ایران میں خفیہ نیٹ ورکس کے ذریعے ٹارگٹ کلنگ، ریاستی اداروں پر حملوں اور مذہبی و تعلیمی مراکز کو نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ ان کے مطابق 250 سے زائد مساجد اور اداروں کو نشانہ بنایا گیا، گاڑیاں اور املاک جلائی گئیں، تاہم ایرانی سیکیورٹی اداروں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ان نیٹ ورکس کو بڑی حد تک بے نقاب کر دیا۔ آیت اللہ خامنہئی کا بتانا تھا کہ دشمن قوتیں رنگ لیڈر سسٹم کے تحت کام کر رہی تھیں، جہاں ہر گروہ کو مختلف اہداف دیے گئے تھے، جن میں عالمی سیاسی شخصیات، ارکان پارلیمنٹ، جنرل اور نیوکلیئر سائنسدان شامل تھے۔ ایران نے اندرونی تفتیش اور جوابی حکمت عملی کے ذریعے ان عناصر کو گرفتار کیا اور ان کے روابط کا سراغ لگایا۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ایران کسی دباؤ کے آگے نہیں جھکے گا اور ریاست کے ساتھ غداری کرنے والوں کے ساتھ کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ خطاب کے اختتام پر انہوں نے قوم کو یقین دلایا کہ ایران کی قیادت محفوظ ہے، ریاست محفوظ ہے اور دشمن کا منصوبہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران میں ایک بار پھر قیادت کی تبدیلی کا اشارہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ آیت اللہ خامنہئی اپنے ملک کی تباہی کے ذمہ دار ہیں۔ خامنہئی ایران کو تشدد اور جبر کے ذریعے کنٹرول کر رہے ہیں، جس کے باعث ایرانی عوام شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ آیت اللہ خامنہئی کو ان کی طرح ملک چلانا چاہیے تھا تاکہ ایران ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا۔ موجودہ ایرانی قیادت کی پالیسیاں نہ صرف ملک بلکہ خطے کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو رہی ہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ ملک کو چلانے کے لیے قیادت، چاہے وہ انتہائی نچلی سطح پر ہی کیوں نہ ہو، اس کو ملک کے معاملات کو صحیح طریقے سے چلانے پر ایسے توجہ دینی چاہیے جیسا میں امریکہ کے ساتھ کر رہا ہوں۔ کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے ہزاروں لوگوں کو قتل نہیں کر دینا چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ قیادت احترام پر مبنی ہوتی ہے، خوف اور موت پر نہیں۔ خامنہئی کو اپنا ملک صحیح طرح چلانا چاہیے اور لوگوں کو مارنا بند کرنا چاہیے۔ خراب قیادت کی وجہ سے ایران دنیا میں رہنے کے لیے بدترین جگہ بن چکا ہے۔ قبل ازیں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو احتجاج کے دوران جانی و مالی نقصان اور ایرانیوں کی ساکھ متاثر کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا اور کہا کہ ہم امریکی صدر کو ملک میں ہونے والے جانی و مالی نقصانات کی وجہ سے مجرم سمجھتے ہیں۔ لندن میں ایرانی سفارت خانے پر مظاہرے، 4 پولیس افسران زخمی، 14 گرفتار۔ لندن میں واقع ایرانی سفارت خانے پر ہونے والے پرتشدد مظاہرے کے دوران 4 پولیس افسران زخمی ہو گئے، جنہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ میٹ پولیس کے مطابق مظاہرے کے دوران کم از کم 14 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مظاہرہ کرنے والے ایک شخص نے ایرانی سفارت خانے پر لہرانے والا ایرانی پرچم اتارا، جس کے بعد صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس کا بتانا ہے کہ گرفتار افراد پرتشدد ایمرجنسی ورکرز پر حملے اور املاک کو نقصان پہنچانے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ مزید برآں میڈیا نے اطلاع دی کہ گرفتار افراد پر سفارتی مقام پر بغیر اجازت داخل ہونے کا بھی الزام عائد کیا گیا ہے، جو بین الاقوامی قوانین کے تحت سنگین جرم تصور ہوتا ہے۔ پولیس نے عوام سے اپیل کی کہ وہ مظاہروں کے دوران حفاظتی ہدایات پر عمل کریں اور کسی بھی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث نہ ہو۔ حکام کے مطابق تحقیقات جاری ہیں اور گرفتار افراد کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی تاکہ سفارتی عملے اور مقامی امن و امان کو یقینی بنایا جا سکے۔ گرین لینڈ پر ڈونلڈ ٹرمپ منصوبے کے خلاف ڈنمارک میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔
مظاہرین نے ڈنمارک اور گرین لینڈ کے پرچم لہرائے اور اپنا پیغام دیا۔ احتجاج کا نام ہینڈز آف گرین لینڈ رکھا گیا، جس میں مظاہرین نے خود ارادیت کا مطالبہ کیا۔ مظاہرے آروہس، البورگ، اوڈینس اور گرین لینڈ کے دارالحکومت نوک میں بھی ہوئے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ گرین لینڈ کا مستقبل صرف گرین لینڈ کے لوگ طے کریں گے۔ عوام نے بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کے احترام کا مطالبہ کیا۔ یہ احتجاج ڈونلڈ ٹرمپ کی مخالف ممالک پر ٹیرف لگانے کی دھمکی کے بعد سامنے آیا۔ مظاہرین نے گرین لینڈ پر امریکی دباؤ کے خلاف متحد اور واضح پیغام دیا۔ مظاہرین نے پرامن طریقے سے اپنی رائے اور آزادی کا اظہار کیا۔ مظاہروں میں پولیس نے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے۔ امریکی حملے کا خدشہ، گرین لینڈ میں ڈنمارک اور فرانس کی فضائی مشقوں کا آغاز۔ امریکی حملے کے خدشے کے تناظر میں ڈنمارک اور فرانس نے گرین لینڈ کی فضا میں مشترکہ فضائی مشقیں شروع کر دیں۔ ڈنمارک کے F-35 لڑاکا طیاروں نے گرین لینڈ کی فضا میں پروازیں کی، جبکہ فرانس کے MRTT ٹینکر طیارے نے جنوب مشرقی گرین لینڈ کے اوپر ایندھن بھرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ ڈنمارک کی مسلح افواج کے مطابق یہ مشن یورپی اتحادیوں کے ساتھ آرکٹک خطے میں بڑھتی ہوئی فوجی سرگرمیوں کا حصہ ہے۔ اس کا مقصد طویل فاصلے کی پرواز اور سخت طبی آلات میں محفوظ آپریشن کو یقینی بنانا بتایا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یورپی ممالک ڈنمارک کی درخواست پر محدود تعداد میں فوجی بھی گرین لینڈ بھیج چکے ہیں تاکہ فضائی مشقوں اور دیگر فوجی سرگرمیوں کو سپورٹ فراہم کی جا سکے۔ ڈنمارک اور فرانس کی یہ مشترکہ کارروائی آرکٹک خطے میں بڑھتی ہوئی بین الاقوامی کشیدگی اور امریکی ممکنہ حملے کے خدشات کے تناظر میں اہم سمجھی جا رہی ہے۔ مشقوں میں حصہ لینے والے طیاروں نے نہ صرف فضا میں پرواز کی بلکہ سخت طبی حالات میں ایندھن بھرنے اور طویل فاصلے کی پرواز کے عملی تجربات بھی کیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی گرین لینڈ پر امریکہ کے مجوزہ قبضے کی مخالفت کرنے والے ممالک پر ٹیرف کی دھمکی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گرین لینڈ پر امریکہ کے مجوزہ قبضے کی مخالفت کرنے والے ممالک پر ٹیرف لگانے کی دھمکی دے دی۔ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل میں جاری بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ اگلے ماہ سے ڈنمارک اور اس کے یورپی اتحادیوں پر 10% امدادی ٹیرف نافذ کریں گے تاکہ گرین لینڈ کے حصول کے لیے دباؤ میں مزید اضافہ کیا جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم نے کئی برسوں بلکہ صدیوں تک ڈنمارک اور یورپی یونین کے تمام ممالک اور دیگر ریاستوں کو سبسڈی دی ہے۔ ہم نے ان سے نہ تو ٹیرف وصول کیا اور نہ ہی کسی اور قسم کا معاوضہ لیا۔ اب صدیوں بعد وقت آ چکا ہے کہ ڈنمارک اس کا ازالہ کرے کیونکہ عالمی امن داؤ پر لگا ہوا ہے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ نیا ٹیرف ڈنمارک، ناروے، سویڈن، فرانس، جرمنی، برطانیہ، نیدرلینڈز اور فن لینڈ پر لاگو ہوگا۔ یہ ٹیرف 1 فروری سے 10% کی شرح سے نافذ ہوگا اور اسے 1 جون سے بڑھا کر 25% کر دیا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ ٹیرف اس وقت تک وصول ہوتا رہے گا جب تک گرین لینڈ کی مکمل اور حتمی خریداری کے لیے کوئی معاہدہ طے نہیں پا جاتا۔ یہ ممالک انتہائی خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں۔ عالمی امن اور سلامتی کے تحفظ کے لیے سخت اقدامات ناگزیر ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکہ 150 سال سے زیادہ عرصے سے گرین لینڈ خریدنے کی کوشش کر رہا ہے مگر ڈنمارک نے ہمیشہ انکار کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 مسلم رہنماؤں کو غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت دے دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مصر اور ترکیہ کے صدر کو غزہ بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کی دعوت دے دی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس کی جانب سے منظر عام پر لائے گئے نام نہاد بورڈ آف پیس کا مقصد محصور فلسطینی علاقے میں اسرائیل کی نسل کشی کی جنگ ختم کرنے کے امریکی منصوبے کے تحت غزہ کے عارضی نظام حکومت کی نگرانی کرنا ہے۔ ترکیہ حکام نے تصدیق کی ہے کہ ترک صدر رجب طیب ایردوان کو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک خط موصول ہوا ہے جس میں انہیں اس بورڈ کا بانی رکن بننے کی دعوت دی گئی ہے۔ دوسری جانب مصری وزیر خارجہ نے ایک پریس کانفرنس میں تصدیق کی کہ مصر اس وقت امریکی صدر کی جانب سے صدر عبد الفتاح السیسی کو بھیجی گئی ایک دعوت کا جائزہ لے رہا ہے جس میں انہیں بورڈ میں شامل ہونے کا
کہا گیا ہے گزشتہ روز وائٹ ہاؤس نے بورڈ آف پیس کے کئی ارکان کے ناموں کا اعلان کیا، جن میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف، سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر اور ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر شامل ہیں۔ واضح ہے کہ امریکی صدر خود اس بورڈ کی سربراہی کریں گے۔ بورڈ کا قیام ڈونلڈ ٹرمپ کے اس منصوبے کا حصہ ہے جو انہوں نے غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے پیش کیا۔ منصوبے کے مطابق ایک فلسطینی ٹیکنوکریٹ باڈی اس بین الاقوامی بورڈ کے زیر نگرانی کام کرے گی جو عبوری دور کے دوران غزہ کے نظم و نسق کی نگرانی کرے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔